الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے اوپر احسان کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو اور یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ اور جو پہلو کا ساتھی ہے
یا رفیق سفر ہے یا رفیق زندگی ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اور مسافروں کے ساتھ بھی احسان کرو، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا وہ جو شیخی بگاڑنے والا اور اکڑنے والا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جس امتحان میں ہم سب کو مبتلا فرمایا ہے، اس امتحان کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، بہت سارے اس کی جہات ہیں، بہت سارے اس کے پہلو ہیں، لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ سب سے نمایاں پہلو جو ہے وہ معاشرتی پہلو۔ جب ہم نے ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا ہے تو اس مل جل کر رہنے والے اس گروہ کو معاشرہ کہتے ہیں، مل جل کر رہنے والے عمل کو معاشرہ کہتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر جتنے پہلو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ضروری ہیں، اور جتنا حساس معاملہ معاشرتی ہے، شاید اتنا حساس معاملہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ نمازیں بھی حساس ہیں، روزہ بھی حساس ہے، ساری عبادات بہت اہم ہیں، اپنی اپنی جگہ ہر چیز کی بڑی اہمیت ہے، لیکن معاشرتی اہمیت زیادہ اس لیے لگتی ہے کہ ایک تو قرآن میں جتنی تفصیل سے معاشرتی معاملات ڈسکس ہوئے اتنی تفصیل سے کوئی اور معاملات ڈسکس نہیں ہوئے۔ نہ سیاسی معاملہ اس کی کوئی تفصیلات ہیں، نہ ہی کوئی جو معاشی معاملات ہیں اس کی کوئی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، اور نہ ہی نماز کی ہی کوئی تفصیلات ہیں۔ حکم تو بار بار آیا ہے لیکن اس کی تفصیلات کوئی نہیں، اور اسی طرح روزے کی تفصیلات بھی کوئی نہیں ہے، حج کی تفصیلات بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے تو ان کے تو مناسک اور ان کی جو کیفیتیں اور نوعیتیں اور ان کی جو صفات اور ان کا طریقہ ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لیکن جو تفصیل بیان، آپ سورہ بقرہ کو پڑھ لیں، آپ سورہ نساء کو پڑھ لیں، سورہ نور کو دیکھ لیں، سورہ احزاب کو دیکھ لیں، تو معاشرتی معاملات کی قدر تفصیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرتی معاملات جو ہیں وہ زیادہ حساس اور نازک ہیں، اور اس لیے اللہ کریم نے اس کے بارے میں زیادہ احکام ذرا تفصیل سے دیے۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بھی اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بھی زیادہ بہتر ہے، روزے سے بھی زیادہ بہتر ہے، صدقے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر! صدقے سے مراد نفلی صدقہ بھی ہے، صدقے سے مراد فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہے، تو زکوٰۃ سے بھی بہتر، روزے سے بھی بہتر، نماز سے بھی بہتر، ان سب سے بہتر ایک عمل۔ تو صحابہ حیران ہو گئے کہ کون سا عمل ہے جو ان سب سے بہتر ہے؟ اللہ اکبر! تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاصلاح ذات البین، باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنا، آپس میں صلح کرنا اور صلح کروانا، یہ سارے کے سارے معاملات میں سے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات شروع میں عرض کی کہ معاشرتی معاملات، اور ہم کچھ چند جمعات سے ہم اس موضوع کو کہ ایک مثالی معاشرہ کیسے تشکیل پا سکتا ہے اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں۔ اور اس کا ایک پہلو، جب ہم رشتہ داروں کے حقوق دینے کی بات کرتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے حقوق، اور رشتہ داروں میں کون کون آتے ہیں؟ سارے رشتہ دار آتے ہیں، جو قریبی رشتے ہیں وہ بھی اور جو بعید کے رشتے ہیں وہ بھی۔ رشتوں میں ایک حق ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، باوجود صف اول کے نمازی ہونے کے، اور باوجود بڑے بڑے خطبے دینے کے،
اور باوجود دین کا لیبل لگا لینے کے اور بڑے بڑے یعنی عمرے اور حج کر لینے کے، اس کی طرف زیادہ توجہ ہماری جاتی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ ہے وراثت کا حق۔ اور وراثت کا جو حق ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر نہیں فرمایا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اجمالی حکم دے دیا اور باقی تفصیلات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کی ہوں، اگرچہ بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح فرمائی ہیں، لیکن یہ ربانی حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے یہ مردوں کا حق ہے ایسے عورتوں کا بھی حق ہے۔ اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ نساء کی جو ابتدائی 43 آیات ہیں، اس میں اللہ کریم نے حسن معاشرت کا حکم دیا ہے کہ معاشرہ اچھا کیسے رہ سکتا ہے، معاشرے کی اچھائی کیسے واضح ہو سکتی ہے، اور مسلمان اگر سب مل جل کر اچھا رہنا چاہیں تو وہ اچھا معاشرہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ ان میں دو طبقات ایسے ہیں جن کی خصوصیت کے ساتھ اللہ کریم نے حکم دیا ہے، جو عرب کے معاشرے میں پسے ہوئے لوگ تھے، جو دو طبقات زیادہ پسے ہوئے تھے، ایک یتیم اور ایک عورتیں۔ یہ جو دو، کیونکہ جو تگڑا تھا، جو بڑے بیٹے ہوتے تھے اور جن کے پاس طاقت ہوتی تھی، وہ تو طاقت کے بلبوتے پر وہ تو ہر چیز حاصل کر لیتے تھے، تو جو کمزور ہوتے تھے یا عورتیں کمزور ہوتی تھی یا پھر یتیم بچے جو چھوٹے بچے ہیں وہ رہ جاتے تھے، اور ان کے حق جو ہیں وہ اس دور میں بھی مارے جاتے تھے اور آج کے دور میں بھی مارے جاتے ہیں۔ ہم اس دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں۔ تو جس دور میں کمزور کا حق مارا جائے اور تگڑا جو ہے جس کے پاس طاقت ہے، چاہے وہ اقتدار کی طاقت ہے، چاہے وہ اس کے پاس معاشرتی طاقت ہے، چاہے اس کے پاس جسمانی طاقت ہے، چاہے اس کے پاس نظریے کی کوئی طاقت، اس کے پاس قانون کی طاقت، لمبے ہاتھ، تو وہ اس دور میں بھی کمزوروں کے حق مارتا تھا اور آج کے دور میں بھی کمزوروں کے حق مارتا ہے۔ لہذا جاہلیت جو ہے، جاہلیت پرانی ہو چاہے نہیں ہو، جاہلیت جاہلیت ہی ہوتی ہے۔ لہذا قرآن نے یہ جو بات فرمائی سورہ نساء میں بھی فرمائی اور سورہ مائدہ میں بھی، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا لوگ جاہلیت والے فیصلے چاہتے ہیں؟ یعنی اب بھی لوگوں کا یہ دل ہے کہ وہ جاہلیت کے فیصلے ہوں، اور جاہلیت کے فیصلے کیا تھے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور کا قانون۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج بھی طاقتور کا قانون ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ لے جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، خاص طور پر جب ہم ان دو طبقات کی بات کرتے ہیں جن کی بات قرآن نے کی ہے، یتیم بچے اور عورتیں، انہی دو طبقات کے اوپر اس وقت بھی ظلم ہوتا تھا اور آج کے دور میں بھی ظلم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جاہلیت نئی اور پرانی نہیں ہوتی، جاہلیت جاہلیت ہوتی ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جاہلیت اور جہالت میں فرق کیا ہے۔ ایک جہالت ہوتی ہے، لوگ جاہل ہوتے ہیں جہالت کے معنوں میں، ایک لوگ جاہل ہوتے ہیں جاہلیت کے معنوں میں، دونوں کا مادہ ایک ہے۔ جہل، جیم ہا لام، دونوں کا مادہ ایک ہے، لیکن دونوں کے مفہوم میں فرق۔ کیسے؟ جہالت ہوتی ہے ناواقفیت، عدم علم، جب آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں آپ جاہل ہیں۔ جب آپ کو واقفیت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا وہ جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ جو ہی علم کی روشنی آتی ہے تو آپ کے پاس وہ جہالت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ علم لے لیتا ہے۔ تو اس کا تعلق تو محض ایک یوں کہہ لیجئے کہ تھیوری کے ساتھ ہے، نظریے کے ساتھ ہے، فکر کے ساتھ ہے۔ لیکن وہ جیسے عربی میں ایک مقولہ ہے، الناس اعداء لما جہلوا،
لوگوں کو جس بات کا علم نہیں ہوتا نا، جس بات سے واقف نہیں ہوتے، اس کے دشمن ہوتے ہیں، اور بہت سارے جھگڑے اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب صرف ان کو حقیقت بتا دی جائے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ناواقفیت کی بنیاد پر اور عدم واقفیت کی، عدم علم کی بنیاد پر اور عدم واقفیت کی بنیاد پر وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مخالفت صرف ایک دوسرے کی مخالفت نہیں، دین کی مخالفت بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیں تو صحیح اسلام ہے کیا۔ پوری دنیا میں اگر کوئی ناواقف مر گیا، اسلام سے ناواقف اگر کوئی مر گیا تو پکڑے مسلمانوں نے جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو واقف کرانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لہذا کونے کونے میں بہت سارے لوگ جو ہے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ لوگوں کو واقفیت دلا رہے ہیں، لوگوں کو علم پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ڈیوٹی لگائی تھی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں یہ میرا پیغام ان لوگوں کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، اور یہ قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سٹینڈ کرتا ہے۔ لہذا جو جہالت ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے بتانے سے۔ کسی کو کسی کا بات کا علم نہیں، آپ اس کو بتا دیں، جہالت ختم ہو گئی۔ جاہلیت نہیں ختم ہوتی۔ جاہلیت وہ رویہ ہے جو جہالت کی بنیاد پر ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی آپ کو ایک تو کسی بات کا علم نہیں، پھر اس کے بعد آپ کی اس کے اوپر کئی سال اور کئی صدیاں، کئی دہائیاں گزر جائیں، اور آپ کا ایک رویہ ڈیولپ ہو جو جہالت کی بنیاد پر ہے، اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ لہذا جاہلیت ختم کرنے میں علم کی ضرورت بھی ہے، اور ساتھ مسلسل مشق اور اعادے کی ضرورت ہے، عملی طور پر محنت کی ضرورت ہے۔ اور جب وہ عملی طور پر محنت ہوگی، اس کو نفسیات کی اصطلاح میں کہتے ہیں ڈی لرننگ۔ جس طرح جتنا وقت لرننگ میں لگا ہے نا، اتنا ہی وقت ڈی لرننگ میں بھی لگتا ہے۔ لہذا عملی طور پر معاشرے کو سیدھے رستے پر لانے کے لیے اور جاہلیت سے بچانے کے لیے صرف علم کافی نہیں ہوتا، صرف علم کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ عملی طور پر مشق کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک لمبی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اور آپ اس گئے گزرے دور میں اپنی جاہلیت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ تو کیا گزرا دور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس معاشرے کی اور اس جاہلیت کو ختم فرمایا تھا تو آپ کو بھی 2 دہائیاں لگی تھی۔ علم تو اس وقت آ گیا تھا جب اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب قرآن اترنا شروع ہوا تو علم تو آ گیا تھا، لیکن عملاً جاہلیت ختم نہیں ہوئی، جہالت ختم ہوئی، جاہلیت ختم نہیں ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے، مکے کا دور بھی گزرا، مدینے کا دور بھی گزرا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا پہلا اور آخری حج کیا تو اس حج کے خطبے کے دوران آپ نے فرمایا الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی یموت، آج جاہلیت کے سارے کام وہ میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جاہلیت ختم کرنے میں 2 دہائیاں لگی۔ ہمیں کتنا ٹائم لگے گا؟ کام تو وہی کرنا پڑے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جس طرح جو اصلاح کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی، کوئی نیا طریقہ نہیں آ سکتا۔ طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، لیکن ہم چونکہ ہماری دعوت اتنی مؤثر نہیں ہے، ہمارا عمل اس قدر کامل نہیں ہے جس طرح کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لہذا ہمیں زیادہ دیر لگ سکتی ہے، لیکن یہ صبر آزما کام ہے، اس پر ڈٹے رہنا ہے تو معاشرے کی ساری جو بنیاد ہے، معاشرے کا جو سارا سٹرکچر ہے، معاشرے کی جس کو سوشل انجینئرنگ جدید زبان میں کہتے ہیں، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مدینے کے معاشرے کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے، اس کو جدید بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جدید ہی خود ہو جاتا ہے، اپنا دسترخوان خود بدل لیتا ہے، رہن سہن کے معاملات خود بدل لیتا ہے، وہ اپنی ضرورت کے تحت وہ تو سارے انسان، چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہوں چاہے وہ اللہ کو نہ ماننے والے ہوں، اپنا دسترخوان اور اپنے رہنے کے طریقے تو بدل لیتے ہیں۔
لیکن جو اصلاح ہے، جو جاہلیت ختم کرنی ہے، وہ ڈگریوں سے ختم نہیں ہوتی، وہ قرآن سے ختم ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ جڑ جانے سے ختم ہوتی ہے۔ لہذا یہ جو وراثت نہ دینا، اور خاص طور پہ یہ جو کمزور طبقات، چھوٹے بچے ہوں یتیم یا پھر خواتین ہوں، ان کو اس دور جاہلیت میں بھی یہی کچھ کیا جاتا تھا، اور اس دور جاہلیت میں جو جدید دور کا ہے، جو ڈگریوں والا دور ہے، اور ڈگریوں والے بڑے بڑے جاہل یہاں ہم پیدا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یعنی اس سے بڑا جاہل کون ہوگا جو اسی دور جاہلیت والے کام کرے۔ اور اس دور جاہلیت کا کیا کام تھا؟ سب سے بڑی جو نمایاں خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور کا قانون۔ آج اگر طاقتور کا قانون نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں دور جاہلیت نہیں ہے، اگر طاقتور کا قانون ہے تو اس کا مطلب ہے دور جاہلیت۔ تو اس دور جاہلیت میں کوئی نبی نہیں آنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلنی ہے، یہ کام امتیوں نے کرنا ہے۔ لہذا اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، ہر جگہ ڈٹ جائے، اپنے خاندان میں کم از کم عورتوں اور بچوں کو، عورتوں اور چھوٹے بچوں کو تو ان کے حقوق دلا دیں۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں ہم، ہماری داڑیاں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، وہ ہمیں یہ نہیں سمجھاتے کہ لوگوں کے حق و حقوق بھی پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور یہ حق میں نے عرض کیا اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ حق مقرر کیا، اور جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق ہیں۔ نبی اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن میں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں، ترکہ جب ہو جاتا ہے، اس میں مردوں کا حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا حصہ ہے جو والدین چھوڑ جاتے ہیں، اور یا رشتہ دار، والدین یا رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں تو عورتوں کا بھی حصہ۔ جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا حصہ ہے۔ کس نے مقرر کیا؟ اللہ۔ ساتھ فرماتا ہے تھوڑا مال ہو یا زیادہ، یہ بھی بہانہ نہیں چل سکتا، یہ بھی بہانہ نہیں چل سکتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مال اتنا سا تھا کیا تقسیم کرتے، تھوڑی سی تو ہمارا ایک ہی تو گھر تھا، ہم اس کو کیا تقسیم کرتے، ہماری ایک ہی تو دکان تھی، ہم کیا تقسیم کرتے، ہمارا اتنا سا تھا، ایک ہی کوئی 1 کنال زمین تھی، ہم کیا تقسیم کرتے، 5 مرلے کا پلاٹ تھا، کیا تقسیم کرتے۔ اور دوسری طرف بہانے کیا ہے کہ جو جن کی سینکڑوں ایکڑ زمین ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اتنی اس نے کیا کرنی ہے، بیٹی کو دے دیتے ہیں کچھ نہ کچھ، وہ یا تو 2-3 ٹرک سامان کے جہیز میں دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اس کو اتنا چاہیے تھا لے لیں، باقی بیٹوں کو دیں، اس کو کیا ضرورت ہے۔ اللہ، چاہے زیادہ ہو، ان کے پاس اور بہانے ہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے، چند لاکھ روپے بیٹی کو دے دیے تو کیا اس کو اس سے زیادہ ضرورت ہی کیا ہے۔ اربوں کی جائیداد ہے، اس میں 2-4 کروڑ کا ایک گھر بنا کے بیٹی کو دے دیا، اور بڑے سمجھتے ہیں میں نے کام کر لیا۔ اور یہ حاجیوں نمازیوں کی بات ہے، باقی لوگ تو دیتے ہی نہیں، حاجی نمازی دیتے ہیں، اور دیتے کیسے ہیں، میں نے بیٹی کو فلاں جگہ گھر بنا دیا، جتنا مرضی بڑا کاروبار ہے، جو مرضی ہے، میں نے ڈی ایچ اے میں گھر بنا دیا اس کو، اور اس کو کیا چاہیے، اس کا میاں خود کماتا ہے۔ اللہ اکبر! سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مما قل منہ او کثر، اللہ اکبر! مال زیادہ ہو چاہے تھوڑا ہو، یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ کا مقرر کیا حصہ، تم اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے، تم کوئی بہانہ ہی نہیں بنا سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے تھوڑا ہے، تھوڑے کا بہانہ بنا کے اور طرز عمل، زیادہ کا بہانہ بنا کے اور طرز عمل۔ فرمایا تھوڑا ہے یا زیادہ ہے،
یہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. نصیبا مفروضا، اللہ کی طرف سے مقرر کیا حصہ ہے. اب جس کا حصہ اللہ نے مقرر کر لیا ہے، اب تم کون ہوتے ہو اس کو گڑبڑ کرنے والے؟ مقرر کرنے والا اللہ، اور حصے ڈال رہے ہو تم. میں نے یہ کیا، میں نے وہ گھر اپنے فلاں بیٹے کے نام لگا دیا، فلاں دکان میں نے فلاں بیٹے کے نام لگا دی، فلاں میں. بھائی حصہ اللہ نے مقرر کیا، تم کون ہوتے ہو حساب کتاب کرنے والے؟ اور حساب کتاب سن لیجئے، پاکستان کا جو قانون وراثت ہے نا، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کا قانون وراثت عین شریعت کے مطابق ہے. اگر آپ کچھ بھی تقسیم کیے بغیر فوت ہو جائیں، کچھ بھی وصیت کیے بغیر فوت ہو جائیں، اللہ اکبر، تو جو پٹواری بھی اور متعلقہ محکمے کا کلرک بھی جو حصے بنائے گا نا، اس کو شریعت کے مطابق بنانے پڑیں گے. صرف آپ نے وہ رسا کی لسٹ دینی ہے، اپنی پراپرٹی کی لسٹ دینی ہے. پراپرٹیز ہے یہ، وہ رسا ہے. لہذا وہ جو حصے بنائے گا نا، وہ پورے سب کے بنائے گا جس کا جتنا حصہ بنتا ہے، اس لیے کہ یہ مقرر ہے نصیبا مفروضا. اس میں کسی کو اونچ نیچ کمی بیشی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ مقرر ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی اعطى کل، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، اعطى کل حق حقہ یا کل امر حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کا حق دیا. کل ذی حق حقہ، جس کا جتنا حق بنتا تھا اللہ نے دے دیا. کس نے دیا؟ اللہ نے. اب آپ کہیں کہ نہیں میں تو وصیت کر کے جاؤں گا، فلاں دکان فلاں بیٹے کی، فلاں گھر میں نے بیٹے کے نام فلاں بیٹے کے نام لگا دیا، میں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی اعطى کل ذی حق حقہ، اللہ نے ہر حقدار کا حق خود دے دیا ہے. فلا وصیہ لوارث، لہذا تم وارث کے حق میں وصیت کر ہی نہیں سکتے. جو وارث ہے نا، جس کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا، اس کے بارے میں وصیت ہو ہی نہیں سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں گھر اس کا، فلاں جو زمین ہے زرعی زمین فلاں کی، شہری پراپرٹی فلاں کی، فلاں کو. یہ مقرر اللہ نے کیا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو کرنے والے؟ لہذا منع کر دیا. وہ وصیت جو وارث کے حق میں کی جائے وہ حرام. وارث کے حق میں وصیت کی ہی نہیں جا سکتی. کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں چیز فلاں کو دے دے، فلاں چیز فلاں کو دے دے. کیوں؟ حصہ مقرر کرنے والا اللہ. اس سے دو طرح کی افراط و تفریط ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ مرنے سے پہلے اماں جی ہیں یا بابا جی ہیں، وہ سیانف کرتے ہیں کہ میرے بچے بعد میں لڑے نا. ٹھیک ہے، وہ ان کو لڑائی سے بچانے کے لیے وہ خود ہی کر دیتے ہیں، فلاں حصہ اس کو، فلاں حصہ اس کو، فلاں حصہ اس کو. گناہ ہے، حرام ہے. لا وصیت لوارث، وارث کے بارے میں وصیت ہو ہی نہیں سکتی. باقی کیونکہ اس کا حصہ نصیبا مفروضہ اللہ نے مقرر کیا. جب مقرر شدہ حصہ ہے، اور آگے آیت نمبر 11 اور 12 میں، اور پھر آخری آیت میں آیت نمبر 176 میں پوری کی پوری تفصیلات اللہ نے دے دی ہیں. جو صورتیں ہو سکتی ہیں اللہ کریم نے بتا کے، اگر ایک بیٹی ہو تو اس طرح، اگر دو بیٹیاں ہوں تو اس طرح، بیٹے بیٹیاں مل کے ہوں تو اس طرح، ساری کی ساری ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ کس کا حق زیادہ ہونا چاہیے، اور کون جو ہے وہ زیادہ قریب ہے. حق کس کا، بیٹے کا زیادہ ہونا چاہیے کہ باپ کا ہونا چاہیے، اور کس موقع پر کس کا زیادہ حق ہونا چاہیے، یہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تمہیں نہیں پتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اللہ اکبر. ایک پوری تفصیل ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے بیٹے ہوں یا تمہارے باپ. باپ قریب ہے اس کا حق زیادہ بننا چاہیے یا بیٹا قریب ہے اس کا حق زیادہ کس کا حق زیادہ بننا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے لا تدرون، تم نہیں جانتے ایہم اقرب لکم نفعا، کس کو زیادہ حصہ جائے گا تو تمہیں فائدہ زیادہ ہوگا. یہ تم نہیں جانتے، یہ سب اللہ جانتا ہے. اللہ اکبر. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حصہ مقرر ہے، مقرر شدہ حصہ ہے. لہذا اس میں کوئی لاجک اپنی طرف سے دو یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اپنی طرف سے لاجک دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں اور اس کے مطابق تمہیں حصے دینے پڑیں گے. اگر اس میں کوئی ادھر ادھر گڑبڑ کرتا ہے تو کس کے حکم میں گڑبڑ کرتا ہے؟ اللہ کے حکم میں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کے وارث کے لیے تو وصیت ہو نہیں سکتی. پھر بھی اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میں میری جائیداد فلاں ہسپتال کو دے دیں، فلاں ٹرسٹ کو دے دیں، میں جب مر جاؤں گا تو یہ دے دیں، فلاں دے دیں، فلاں کر دیں، کوئی کرنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر اولاد موجود ہے نا تو 1/3 سے زیادہ مال میں وصیت کی نہیں جا سکتی. 1/3 میں کر سکتا ہے 33%، یعنی 100 روپے ہیں تو صرف 33 روپے کی وصیت کر سکتا ہے، 66 چھوڑ کے جانے پڑیں گے. اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اپنی مرضی کرنی ہے تو تیسرے حصے میں کر سکتا ہے. بھئی دینے والا مال اللہ ہے، اور تم نے جب جانا ہے اس دنیا سے تو کفن کو جیب کوئی نہیں لگی ہوئی. تم نے تو جانا ہے خود ہی اکیلے، وہ بھی کفن ملا نہ ملا نہ دے. اللہ اکبر. تو دیا اس نے. جب تو آیا تھا تو کتنے پیسے ساتھ لے کے آیا تھا؟ کتنی جائیدادیں تھیں؟ اکیلا تھا. اکیلا اس دنیا سے جا رہا ہے تو جو کچھ عطا فرمایا وہ تو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اب تمہیں اختیار کس نے دے دیا؟ جس نے دیا ہے اس نے فرمایا ہے کہ جاتے ہوئے یہ کر کے جانا ہے، قانون بنا دیا ہے. تم اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہو اور پھر سمجھتے ہو کہ میرے سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا تو ہے ہی نہیں. میں بیٹیوں کو ہر عید پہ سوٹ دے کے آتا ہوں، میں بہنوں کو سوٹ دیتا ہوں. بھی وراثت میں حصہ نہیں دیا، تیرے سوٹ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نصیبا مفروضا، اللہ نے حق مقرر کیا. اچھا بعض لوگ جو ہے نا وہ بعد میں وہ کہتے ہیں وہ ابا جی نے فلاں کی موجودگی میں مجھے فلاں چیز دے دی تھی. وہ کہتے ہیں ہمیں تو یاد نہیں. وہ کہتا میں قسم اٹھاتا ہوں مجھے دے دی. فلاں بندہ موجود تھا، فلاں بندہ موجود، مجھے تو یاد ہے، قسم اٹھا دی مجھے ابا جی نے فلاں چیز الگ سے دے دی تھی، وراثت کے علاوہ فلاں چیز اللہ نے ابا جی نے مجھے دے دی تھی. میں قسم اٹھا. اللہ اکبر. اور دوسروں کے حق میں سے کچھ نہ کچھ لے لیا کہ یہ مجھے ابا جی دے گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع حق امر مسلم بیمینہ، جو قسم اٹھا کے کسی کا حق کھا جاتا ہے، بھلے عدالت میں کھا جاتا ہے قسم اٹھا کے، بھلے کہیں قسم اٹھا کے حق کھا جاتا ہے. اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر رکھی ہے. وَوَجَبَ عَلَيْهِ النَّارِ، اس کے اوپر جہنم ہمیشہ کے لیے واجب ہو گئی ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. چاہے قسم اٹھا کے مال لے جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں مقدمہ لے کر، کیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تم نے تو یہ دنیا کی یہ جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے
دنیا میں بھی 131ویں نمبر پر آنے والی عدالتیں، تم نے تو فیصلہ ان سے کروایا. وہ کہتا ہے میں نے عدالت میں مقدمہ جیت کے اپنا حق لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس کوئی مقدمہ لے کے آتا ہے اور بعض لوگ زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں نبی سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے میں فیصلہ بھی کر دوں، اگر اس کا حق نہیں بنتا تو اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری ہے. نبی کے فیصلے کے بعد بھی آگ بھری ہے. اور تم عدالت سے فیصلہ، میں تجھے عدالت سے ڈگری کروا لیا تھا. مطمئن، ایسے بے غیرت مطمئن مسلمان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ بہن کو پورا حق دیا، نہ چھوٹے بھائیوں کو پورا حق دیا، کسی کو کچھ نہیں دیا، اپنی مرضی سے تقسیم کر لی، تھوڑا اس کو تھوڑا اس کو، سب کو دے کے باقی اپنا ہڑپ بڑے نے کر لیا. عدالت سے فیصلہ کروا لیا، اس سے لکھوا لیا. بھلا ہوا تو باپ جب جا رہا تھا اس کے انگوٹھے لگوا لیے، مرے پڑے گئے. پورا قانونی کام کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم تو عدالتوں کی بات کرتے ہو، نبی کی عدالت سے بھی کیا ہوا فیصلہ ہونا تو جس نے حقدار کا حق مارا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. اللہ اکبر. لہذا یہ جو وراثت والا معاملہ ہے، اللہ اکبر، بہت ہی خوفناک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 70 سال عبادت کرتا ہے. ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر. 70 سال نیکیاں کرتا ہے. فَإِذَا أَوْصَى، جب مرنے لگتا ہے تو وصیت کرتا ہے. وَحَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، اور وصیت میں گڑبڑ کر جاتا ہے. مرتے وقت وصیت کی اور وصیت میں گڑبڑ کر دی، ناانصافی کر دی، کسی کا حصہ کسی کو دے دیا، تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر کر دیا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُخْتَمُ عَلَى شَرٍ، یا فَيُخْتَمُ عَلَى عَمَلِ الشَّرِّ، اس کا خاتمہ پھر برائی پر ہوا ہے. فَيُدْخَلُ فِي النَّارِ، جہنم میں جائے گا. 70 سال کی عبادت اس کو بچا نہیں سکتی. اللہ اکبر.